السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے جز نمبر 17 یعنی سپارہ، اور جسے ہم پارہ کہتے ہیں، وہ نمبر 17 اور سورہ نمبر 21 سورۃ الانبیاء کی ابتدا کریں گے، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا باقی ماندہ سفر کامیابی سے ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطی اور کوتاہی سے بچائے۔ آئیے ہم اپنے سورہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ یہ آیات بیسیکلی قریش مکہ کو کے احوال ہیں کہ قریش جو کفار قریش تھے ان کی کیا سچویشن تھی، وہ آپس میں کیا بات چیت کرتے تھے، اور اللہ نے پھر انہیں جواب عطا فرمایا ہے اقترب للناس۔ اچھا، اس میں مادہ ہے قاف، را اور باب افتعال۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کا قریب آ جانا، چاہے وہ زمانی طور پر ہو یا مکانی طور پر، یعنی وقت ہو یا فاصلہ ہو، دونوں صورتوں میں۔ سو اقترب للناس حسابهم۔ اب اقترب فعل ماضی ہوا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل ہے حسابهم میں، مرکب اضافی میں حسابو، یہ حالت رفع میں ہے، یہ ہے فاعل۔ سو اقترب حسابهم، ان کا حساب قریب آ چکا ہے۔ اب اقترب حسابهم للناس، ان کا حساب لوگوں کے لیے قریب آ چکا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، واو یہ حالیہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کس حال میں ہیں؟ ہم فی غفلۃ معرضون، ہم مبتدا ہے، معرضون خبر ہے، اور یہ متعلق ہے، اور غفلۃ نکر آ رہا ہے۔ اب یعنی ایک بہت بڑی غفلت کا شکار ہے۔ معرضون اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور یہ باب افعال سے ہے، اعرض یعرض معرضون، اعراض کرنے والا، اعراض کرنے والا۔ سو ہم مبتدا فی غفلتہم معرضون، لوگوں کا حساب ان کے لیے قریب آ چکا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ایک بہت بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وہم یلعبون۔ اب یہ ہے ما نفی کا، اور یہ ما اور الا کا دونوں کا آپس کا جوڑ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یأتیہم، اتا یأتی، یاتی فعل مضارع ہے، ہم یہ مفعول ہے، یہ مفعول ہو گیا۔ یاتی فعل مضارع ہے، حمزہ تا یا۔ اب ہمیں اس کا فاعل چاہیے۔ اس کا فاعل اصل میں تو ہے ذکر، من نکرہ، من زائدہ ہے، یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی ذکر، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی نصیحت، کوئی بھی اللہ کا حکم۔ سو ما یأتیہم من ذکر من ربہم، اب اس ذکر کی صفت آ رہی ہے کہ وہ ذکر کیسا ہے؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے، یہ صفت نمبر 1 ہے۔ اور یہ ہے صفت نمبر 2 محدث حالت نکرہ میں، تو ذکر ہے نا، اس کی صفت یہ، ایک یہ صفت ہو گئی، ایک یہ صفت ہو گئی۔ صفات جملے بھی بنتے ہیں، تو یہ من ربہم شبہ جملہ اس کی صفت بن رہا ہے۔ دوسرا محدث، یہ صفت ثانی ہے، صفت نمبر 2 محدث، نئی، نیو، یعنی محدث نئی کوئی چیز نہیں ہونا۔ احدث یحدث، محدث اور محدث جس کو بنایا گیا، اسم المفعول کا صیغہ ہے، یہ باب افعال سے ہی، ہا دا اور دال اور تھا، اسی محدث بدعت، نئی بدعت، محدث بدعت محدث، وہ جو حدیث میں استعمال ہے لفظ۔ سو ما یأتیہم من ذکر، یعنی نصیحتوں میں سے، ذکر میں سے کوئی بھی ذکر ان کے پاس نہیں آتی، ان کے رب کی طرف سے نئی نصیحت، سوائے اس کے کہ استمعوہ، اسے غور سے سنتے ہیں، سنتے غور سے ہیں۔ سین میم عین مادہ باب استفعال، ہو یہ واپس ذکر کی طرف چلا گیا، لیکن پھر کرتے کیا ہیں؟ وہم یلعبون، اور ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اب اس میں جو ہم ضمیر ہے فاعل کی، یہ اس کا حال ہے۔ ہم مبتدا، یلعبون لعب یلعب فعل مضارع کا صیغہ ہے، لام عین با مادہ ہے، باب سامیہ سے۔ وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو سنتے ہیں
لیکن کیا ہے کہ اس وقت وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کو کھیل بنا لیتے ہیں، توجہ اس طرح نہیں دیتے، اس سے بصیرت حاصل نہیں کرتے، اس کو سنجیدہ نہیں لیتے، بلکہ کیا ہے اس کو کھیل بنا لیتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، اچھا یہ کیا ہے لاہیۃ؟ یہ جو یلعبون، یہ ہم یلعبون ہے نا، یہ اس کا حال ہے، یعنی یہ حال تو ہوا ان کا جو سن رہے ہیں، اچھا ان کا ایک اور حال ہے، دوسرا حال کیا ہے؟ لاہیۃ، یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، لاہن سے نکرہ، سو اسم منقوص ہے، لاہیۃ یہ مؤنث ہو گیا۔ اسم الفاعل کا صیغہ مؤنث کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کا جو فاعل ہے وہ قلوبہم حالت رفع میں ہے، تو اگر اسم الفاعل آ جائے تو آگے اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، اور اگر مفعول لانا ہو تو مفعول بھی آ سکتا ہے۔ سو اسم الفاعل آیا ہے لاہیۃ، لاہن فاعل کے وزن پر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بہت ہی اہم چیز کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، جیسے الہاکم التکاثر، کہ تکاثر نے، زیادہ ہونے نے تم سب کو غفلت میں مبتلا کر دیا، یعنی الہاکم التکاثر، الہا یلہی، لاہیۃ، سو لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ بڑے اہم کام کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کے کھیلوں میں مشغول ہیں۔ سو کیا کہیں گے آپ یا میں یا ہم سب مل کر یہ جو 8-8 گھنٹے کرکٹ کھیلتے ہیں، چلو فٹ بال کی گیم تو ہوئی 1.5 گھنٹے کی کھیلا اور ختم، جو مجھے بتائیے سارا دن 8 گھنٹے 10 گھنٹے کرکٹ کھیلتے ہیں اور جو اس کو دیکھتے ہیں، کیا وہ ادھر نہیں ہے وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ؟ ان کے دل ایسے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ان کا آخرت سے کوئی لینا دینا ہے، بلکہ آخرت کے اعمال کو کھا جانے والی چیزیں ہیں۔ اپنا وقت بھی برباد، دوسروں کا بھی برباد، اور فضول کا پیسہ ان کے پاس جاتا ہے، وہی پیسہ فلاحی کاموں پر لگ سکتا ہے۔ کروڑوں روپے حکومت کے مال سے، ٹیکسز سے ان لوگوں کو تنخواہوں اور میچوں کی فیسز کے پے کیے جاتے ہیں، کس بات کے لیے؟ کوئی اسلام کے جھنڈے فتح کر دیے؟ اسلام تفریح کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس قسم کی تفریح کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے بڑے مبلغ پھر ان کے کوچ بن رہے ہوتے ہیں، یعنی ان مبلغوں کو کسی تبلیغ کے عالم نے نہیں بتایا کہ بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اور جن کاموں میں یہ مشغول ہیں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، گناہ پر کسی کی مدد نہ کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، کسی کی گناہ میں مدد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو لگے گا نا پتہ اگلے جہان سارا کیڑا حساب ہے تے کیڑا کتاب ہے۔ ہمارے بڑے بڑے مبلغ کرکٹر انضمام الحق، مشتاق احمد، ثقلین مشتاق، سعید انور تو چھوڑ گیا، دیکھیں یہ ہوتی ہے بزرگی، یہ ہوتی ہے فہم و فراست، یہ ہوتا ہے اصل حصول، کہ جب اس آدمی کو حقیقت پتہ چلی اس نے خود کو دور کر لیا، اس کو سمجھ لگ گئی کیا ہوتا ہے۔ نعیم بٹ صاحب، جنید جمشید، خیر جنید جمشید آخری دور میں تھوڑا واپس اس نے دلچسپی میڈیا میں دکھائی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، لیکن یہ ہوتا ہے دور ہو جانا، کنارہ کش ہو جانا، اپنی انڈسٹری، اپنی فیلڈ کو چھوڑ دینا جو کہ غلط تھی، جو کہ غلط ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل اصل چیزوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہیں، فضول کاموں میں مصروف ہیں، یعنی اہم کاموں کو چھوڑ کر۔ پھر دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر، ایک آدمی ہے حضرت شعیب اختر صاحب، یعنی آپ ان سے انڈیا میں ڈانس کروا لیں، ان سے آپ عورتوں کے ساتھ پروگرام کروا لیں، اور اٹھ کے پھر وہ مسجد میں بیٹھے ممبر پہ تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تبلیغ کا مذاق نہیں، یہ ممبر کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ تنقید کیوں ہوتی ہے؟ تنقید تو ہوگی جب اس قسم کے کام ہوں گے کہ غیر مستحق آدمی کو آپ ممبر دے دیں۔ کیا خیال ہے کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا معمولی ہے کہ اس پر کسی بھی ڈھونگی کو بٹھا دیا جائے کہ چل بھی تو بات کر لے دین کی؟ یعنی مذاق نہ کرو دین کے ساتھ، دین کو سنجیدہ پکڑو۔ کیا تمہیں کوئی ان کے بال کو کوچ بننے دے گا؟ تمہیں کوئی بھی نہیں بننے دے گا۔ کیوں؟ آپ اہل نہیں ہیں۔ جب آپ اس پوائنٹ کے اہل نہیں ہیں تو آپ نے ایک ڈھونگی کو مسجد کے ممبر پر کیسے بٹھا دیا؟ یہ حقیقتیں ہیں جنہیں ہمیں حقیقت کے اس میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل ادھر ادھر کے کاموں میں، ان غیر اہم کاموں میں مشغول ہیں
جن کا آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ اتنے اہم پیغام کو، اتنے اہم مقصد کو چھوڑ کر وہ ادھر لگے ہوئے ہیں۔ وہ اسر النجوا، اسر یسر، کانوں میں کچھ باتیں کرنا، یعنی خفیہ بات کرنا، سین را را مادہ باب افعال، اسر فعل ماضی ہم فاعل، نجوا کہتے ہیں۔ دیکھیں اسر یسر کا مطلب ہوتا ہے خفیہ، کچھ بھی خفیہ کرنا، سر جسے کہتے ہیں سر۔ النجوا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کانوں میں بات ایسے کرنا، اسر النجوا، ایک دوسرے کے کانوں میں چپ کے کسی کوئی سن نہ لے، کسی کے گھر داخل، اچھا یہ صرف کانوں میں نہیں، یعنی آپ کسی کے گھر میں داخل ہو گئے، سب سے الگ ہو کر اس سے بات کرنا، ہذہ اسر النجوا۔ وہ اسر النجوا، نجوا مفعول ہے اسرو کا، وہ اسر النجوا، چپ کے باتیں کرتے ہیں۔ نجوا کہتے ہیں جسے ہم اردو میں کانا پھوسی کرنا، یہ وہ ہے اسر النجوا، کانوں میں باتیں کرنا، کانوں میں دوسروں سے چھپا کر۔ الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم، کیا یہ قریش کی بات آ رہی ہے، کیا کرتے تھے؟ اب یہ ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ان کا حساب بتا دیا کہ یہ اسر جو ہم فاعل ہے، یہ ہم کا بدل ہے۔ کیسا بدل ہے؟ الذین ظلموا، وہ کیسے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، الذین ظلموا، ظالم لوگ ہیں، الذین ظلموا فعل ماضی ہم فاعل۔ آگے فرمایا هل هذا الا بشر مثلکم، هل کوسچن مارک استفہام، هل هذا مبتدا، بشر خبر، مثلکم اس بشر کی صفت، الا تاکید کے لیے آیا ہے۔ سو هل هذا الا بشر مثلکم، کیا یہ سوائے اس کے کہ تم جیسا آدمی نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ قریش نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت و نبوت و قرآن نازل ہوا، اتنا بڑے عظیم آیات آئیں، تو اب انہوں نے لوگوں کے دلوں کو پھسلانا چاہا، تو انہوں نے جا کر سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ یہ تو تم جیسے انسان ہی تو ہیں، یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس نبوت آ رہی ہے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے آیات آ رہی ہیں۔ سو یہ وہ نجوا تھی، یہ وہ باتیں جو انہوں نے آپس میں شروع کی۔ اسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم، پھر انہوں نے اگلی بات، یہ ان کے نجوا ہے، ایک نجوا، یہ دوسری بات انہوں نے کیا کی؟ افتأتون السحر وانتم تبصرون، افا استفہام کوسچن، تأتون اتا یاتی، حمزہ تا یا مادہ باب ضربہ سے، تأتون فعل مضارع، انتم فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل انتم ہے، تأتون یعنی تم آتے ہو، السحر مفعول حالت نصب میں، یہ جادو، اب یعنی کہ تم جادو کے پاس آتے ہو، یہاں سے مراد یہ ہے افتأتون السحر، کیا تم جادو کو قبول کرتے ہو، یعنی اس جادو کا شکار ہو جاتے ہو، یعنی وہ جو تمہیں آیات پڑھ کر سناتے ہیں اس کو انہوں نے جادو سے تشبیہ دے دی، یعنی تم ان آیات کا تم پر جادو ہو جاتا ہے۔ وہ اور اگلی بات کیا کی؟ وہ انتم تبصرون، یہ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا تنظرون، انہوں نے کہا تبصرون، فرق ہے، انتم مبتدا، تبصرون با صاد را مادہ باب افعال، اب سارا یبصرو باب افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا، یعنی میں اگر کہوں کہ نظر تو الیہ، میں نے اسے دیکھا، اس کو دیکھا صرف، لیکن ابصرتو میں نے غور کی نگاہ سے دیکھا، میں نے بصیرت کی نگاہ سے، صرف میں نے دیکھا نہیں ہے بلکہ اس پہ غور و فکر بھی کیا ہے۔ تو یہ یعنی اب انہوں نے کہہ دیا افتأتون السحر وانتم تبصرون، یعنی تم جادو کا شکار ہوتے ہو، جبکہ تمہارا حال کیا ہے کہ تم تو غور و فکر کرنے والے آدمی ہو، تم تو غور و فکر سے دیکھنے والے لوگ ہو، وانتم تبصرون، کیونکہ تم دیکھتے ہو بصیرت کی نگاہ سے۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے اللہ نے فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو نازل فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، قال ہوا فاعل، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فاعل راجع ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ مقولہ ہے، ربی یہ مبتدا ہے، یعلم القول فی السماء والارض یہ پورا جملہ خبر ہے۔ ربی مرکب اضافی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو کیا جواب دیا جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ یہ کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ربی یعلم القول فی السماء والارض، یعلم فعل مضارع، ہوا فاعل، یہ رب کی طرف راجع ہو گیا، علم یعلم باب سمیع سے، قول مفعول،
یعنی یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، یہ جو تم نے ابھی کہا ہے هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا جواب دیا؟ قال ربی یعلم القول، اللہ تعالی بات کو جانتا ہے، القول المعرفہ، یہ جو باتیں تم نے کی ہیں، یعلم القول فی السماء والارض، زمین و آسمان میں، یعنی یہ جو زمین و آسمان میں تمہاری جو ساری باتیں ہیں نا، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہوا مبتدا، السمیع خبر اول، العلیم خبر دوم، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا بلکہ قالو، انہوں نے کہا، ہم فاعل، انہوں نے کنہوں نے؟ اب کفار قریش نے کیا کہا؟ اضغاث احلام، یہ پہلی بات کی انہوں نے، اضغاث احلام، حلم کی جمع احلام خواب، اضغاث یہ ضغث کی جمع ہے۔ ضغث کیا ہوتی ہے کہ وہ لکڑیوں کے جو چھانٹے ہوتے ہیں، چھوٹے پتلی شاخیں جو ہوتی ہیں، اس کو ضغث کہتے ہیں، یعنی جو خشک ہو جاتی ہیں اور وہ جس سے پھر جھاڑو وغیرہ بنایا جاتا ہے نا، اس کو تنکے جو ہوتے ہیں لمبے، چھوٹے چھوٹے نہیں بلکہ وہ اس کو ضغث کہتے ہیں۔ اس کو مکس آپ ڈیفرنٹ کو اٹھا لیں تو وہ جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ مختلف ہوتے ہیں، ان کی سمجھ کو نہیں آتی کون سا کس چیز کا حصہ ہے، تو اسی سے آیا بل قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا کہ تو پریشان خواب ہیں، یعنی یہ آیات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات بیان کرتے ہیں، اضغاث احلام، پریشان خواب ہیں، بکھرے ہوئے خواب ہے جن کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ بلکہ بل افتراہ، بلکہ انہوں نے اسے خود گھڑ لیا، یہ پہلی بات کی انہوں نے، یہ دوسری بات کر دی، افتراہ، فارا یا مادہ باب افتعال، افترا یفتری، ہو یہ ان ذکر کی طرف، یہ بیسیکلی ذکر کی بات ہو رہی ہے نا ساری قرآن، بل افتراہ، بلکہ اس نے، اس میں ہوا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اس نے انہیں گھڑ لیا ہے۔ پھر کیا کہا؟ بل ہوا شاعر، بلکہ وہ تو شاعر ہے، یعنی ان کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہیں، تین باتیں کہہ ڈالی انہوں نے۔ پھر انہوں نے مزید کیا کہا، اب یہ بھی ان کا مقولہ ہے، فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، لام امر کے لیے ہے، اتا یاتی، فَلْيَأْتِنَا نامفعول، فَلْيَأْتِنَا اسے چاہیے کہ، یاتی فعل مضارع، ہوا فاعل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نامفعول، فَلْيَأْتِنَا انہیں چاہیے کہ، بِآیَةٍ اب یہ لے کر آنا، یعنی لازم سے متعدی بن گیا، انہیں چاہیے کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئیں ہمارے پاس، کوئی نشانی بہت بڑی لائیں، قرآن ان کے نزدیک نشانی نہیں تھا جیسا کہ، کیسی نشانی لائیں؟ کما ارسل الاولون، کما جیسا کہ، کاف تشبیہ کے لیے، ما موصولہ، ارسلہ ارسلہ ارسل مجہول کا صیغہ، اولون اولون کی جمع پہلے، کما ارسل الاولون یہ فاعل نائب الفاعل ہوا ارسل کا، یعنی جیسا کہ پہلوں کو بھیجا گیا تھا، یعنی جو چیز دے کر پہلوں کو بھیجا گیا تھا، کما ارسل الاولون جیسا کہ پہلے بھیجے گئے تھے، یعنی جیسے کہ پہلے انبیاء کو نشانیاں دی گئی تھی تو ویسے نشانی لے کر آئیں۔ پھر فرمایا اللہ نے، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا فہم یؤمنون، ما نفی کا، آمن یؤمن ایمان لانا، آمنت واحد مؤنث کا صیغہ، یہ فاعل ہے، من زائدہ ہے، یعنی کوئی بھی بستی، ما آمنت من قریۃ یعنی بستیوں میں سے کوئی بھی بستی ایمان نہیں لائی، قبلہم ان سے پہلے، یہ ہم قریش کی طرف چلا گیا، قبلہ ظرف، اہلکناہا اب ان کا حال کیا تھا؟ ہم نے اسے ہلاک کر دیا، اہلکنا نحن فاعل، ہاں مفعول، یہ قریہ کی طرف واپس چلا گیا، یعنی اس قریہ کا حال کیا ہوا؟ قریہ سے مراد یہ کہ اس میں رہنے والے، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائی کوئی بھی بستی ان سے پہلے کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، افہم یؤمنون کیا یہ ایمان لاتے ہیں؟ استفہام کوسچن، ہم مبتدا، یؤمنون خبر، آمن یؤمن باب افعال۔ آگے چلتے ہیں جی تو آگے اللہ نے فرمایا، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ما الا نہیں بھیجا ہم نے سوائے اس کے کہ، ارسلنا نحن فاعل فعل ماضی، قبل کا ظرف پہلے آپ سے، رجالا نکرہ آ گیا بہت سے آدمیوں کو، سو مفعول ارسلنا، ما ارسلنا قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے آدمیوں کے سوا کسی کو نہیں بھیجا۔ اب یہ ان رجالوں کی صفت ہے، نوحی الیہم ان کی صفت کیسی تھی؟ اوحا یوحی، نحن فاعل، نوحی
ہم وحی کرتے تھے الیہم ان کی طرف، یعنی ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، تھے کیوں کر رہا ہوں، پیچھے فعل ماضی آ رہا ہے تو یہ ان کا چونکہ یہ اس کی صفت بن کر آ رہا ہے جملہ رجالن کی. حال اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جو ذوالحال ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سین حمزہ لام سأل یسأل با فتح سے، انتم امر کا صیغہ، تم سب سوال کر لو یعنی پوچھ لو، کس سے؟ اہل الذکری یعنی علم والوں سے، اہل الذکری جو پرانی باتوں کو بھی جانتے ہیں، جو پرانی باتوں کا علم رکھتے ہیں. فاسألوا اہل الذکری ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو. سو امر کا صیغہ اہل ذکری مفعول ہو گیا، ان شرطیہ، کنتم اسم انتم، لا تعلمون یہ پورا جملہ خبر کنتم کی، لا نفی، تعلمون فعل مضارع، انتم فاعل. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو، علماء سے پوچھو. آگے فرمایا وما جعلناہم جسدا، ہم نے نہیں بنایا ان کو ایک جسد. جسد کہتے ہیں یعنی ایسی چیز جو فنا نہ ہونے والی ہو، جس میں کچھ. ما جعلناہم فعل ماضی، نحن فاعل، ہم مفعول نمبر 1، جسدا مفعول نمبر 2. وما جعلناہم جسدا، ہم نے ان کو ایک جسد نہیں بنایا. اب اس جسد کی صفت ہے، کیسا جسد نہیں بنایا؟ لا یاکلون الطعام، جو کھانا نہ کھاتے ہوں. سو یاکلون فعل مضارع، ہم فاعل، چونکہ یہ ہم کا تذکرہ آ گیا نا، سو لا نفی کا، یاکلون فعل مضارع، طعام مفعول. وما جعلناہم جسدا، اب یہ صفت ہے. کیوں پھر میں صفت کہہ رہا ہوں جسد کی؟ کیونکہ جسد جو ہے یہاں پر نکرہ آ رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو صفت کہیں گے. لا یاکلون الطعام، اور دوسری صفت کیا ہے؟ وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. ما نفی، کانوا کا ہم اسم، خالدین خبر و کانوا حالت نصب میں. سو ما جعلناہم جسدا، ہم نے ان کو ایسا جسد نہیں بنایا، لا یاکلون الطعام کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ یعنی وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں، ما کانوا خالدین وہ ہمیشہ نہیں رہنے والے تھے، اور لا یاکلون الطعام جیسا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں. کیوں یہ بات آئی؟ کیونکہ وہ حیران ہوتے تھے. سورہ فرقان میں جیسے کہ آیات ہیں کہ یہ نبی کیسے ہیں جو مارکیٹ میں چلتے بھی ہیں، بازاروں میں آتے جاتے بھی، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں. ان کے لیے عجیب بات تھی، یعنی نبی کیسا نبی، یعنی کھانا نہ کھائے، نہ اس کو نعوذ باللہ کو موت آئے، نہ اس کو یعنی. تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں ما ارسلنا قبلک الا رجالا، یعنی آدمی ہی بھیجے گئے تھے، اور وہ آدمی کیسے تھے؟ کھانا کھانے والے تھے، موت آتی تھی ان کو. وما کانوا خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے نہ تھے. پھر اللہ نے فرمایا ثم صدقناہم الوعدہ، پھر صدقنا، نحن فاعل، صدق یصدق کو سچا کرنا، الوعدہ مفعول، ہم مفعول نمبر 1، وعد دوسرا مفعول. ہم نے ان پر وعدہ سچا کر دیا. فانجیناہم، ہم نے انہیں بچا لیا. ومن نشاء، اور ان کو جن کو ہم نے چاہا. واہلکنا المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. آئیے آپ دیکھتے ہیں. انجینا، نون جیم یا مادہ، نون جیم یا مادہ باب فعل، انجا ینجی بچانا، ہم مفعول، یہ پیچھے انبیاء. فانجیناہم، ہم نے ان انبیاء کو بچا لیا. ومن نشاء، واو عطف کا ہے، یہ بھی مفعول ہے. من موصولہ، نشاء شاء یشاء چاہنا، نشاء فعل مضارع، نحن فاعل، صلہ من. سو یہ دوسرا مفعول بن گیا انجینا کا، کہ ہم نے ان کو اور ان کو بچایا جن کو ہم نے چاہا. اب وہ کون تھے؟ جو ایمان لے آئے. وَأَهْلَكْنَا، اور ہم نے ہلاک کر دیا، نحن فاعل فعل ماضی، اہلک یہلک باب افعال سے. کس کو؟ حالت نصب میں مسرفین، اسرف یسرف، مسرفن اسم الفاعل کا صیغہ، باب افعال سے، سین را فا مادہ، حد سے زیادہ بڑھنے والے، یعنی اسراف کرنے والے، چیزوں میں حد سے آگے نکل جانے والے، تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. آگے فرمایا سبحان اللہ لقد انزلنا الیکم کتابا، لام جواب قسم، قد تاکید، انزلنا فعل ماضی، نحن فاعل، الیکم متعلق، کتابا مفعول، ہم نے تم سب کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ فیہ ذکرکم، اس میں تم سب کا ذکر ہے. فیہ میں ہاں کتاب کی طرف، ذکرکم. سو یہ جملہ اسمیہ ہے، پوری صفت بن کر آ رہا ہے، شبہ جملہ، خبر مقدم، مبتدا مؤخر، مرکب اضافی.
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی باتیں ہیں، تمہارے ہی بارے میں تذکرہ کیا گیا، تمہیں ہی سمجھایا گیا ہے، تمہارے ہی معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں، کوئی خلائی مخلوق کے نہیں کیے گئے، تم لوگوں کے ہی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ استفہام لا نفی، تعقلون عقل یعقل باب ضربہ سے عقل کرنا، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ تو آیات، ان کی گرامر، ان کی ترکیب تھی۔ آئیے ذرا کچھ تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ جی تو فضیلت کے بارے میں جہاں تک اس کے بارے میں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء یہ ابتدائی نہایت فصیح صورتیں ہیں اور قدیم سے میری یاد کردہ صورتوں میں سے، یعنی ان کو جو پرانی صورتیں یاد تھیں ان میں سے یہ ایک تھی۔ فرمایا قیامت سر پر ہے، لوگ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ قیامت قریب ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کے لیے عمل اور اس کی تیاری نہیں ہے۔ فی غفلت معرضون، غفلت میں پڑے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، سورہ نحل میں اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، اس کے لیے جلدی مت کرو۔ اور فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا، کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے اور چاند شق ہو گیا اور کافر لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اور اس کی وحی کی طرف کان نہیں لگاتے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا۔ یہ خطاب قریش اور ان جیسے دیگر کفار کے ساتھ ہے۔ فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ تم اہل کتاب سے اس بارے میں پوچھتے ہو جو ان کے پاس ہے، حالانکہ انہوں نے اس میں تحریف کر دی، اسے بدل دیا اور اس میں کمی بیشی کر دی، جبکہ تمہاری کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے جدید ترین کتاب ہے، تم اسے بالکل اصلی اور خالص حالت میں پڑھتے ہو، اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہے۔ فرمان الہی وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالم لوگ آپس میں خفیہ مشورے کرتے ہیں، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ اس کے بعد فرمایا أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، یعنی آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو۔ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پیغمبر نے کہا کہ جو بات آسمان و زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، یعنی وہ جو یہ جانتا ہے اس سے کچھ بھی یعنی جو یہ جانتا ہے اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ اس نے اس قرآن کو نازل فرمایا جو اگلے پچھلے تمام لوگوں کی خبر پر مشتمل ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کفار کا قرآن اور رسول کے بارے میں نظریہ کیا تھا کہ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ، بلکہ ظالم کہنے لگے یہ پریشان خواب ہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ یہ کفار کی ہٹ درمی، الحاد اور قرآن مجید کے بارے میں ان کے اختلاف والی باتوں کا ذکر ہے۔ فرمان الہی ہے فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو جیسے پیغمبر پہلے نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئیں۔ یہ ان کا تذکرہ تھا کہ جیسے پہلے انبیاء کے پاس نشانیاں آتی تھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی نشانی نازل کی جائے۔ فضیلت قرآن کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی فضیلت کو بیان کرتے اور اس کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ جس میں تمہارا شرف ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں اس نعمت کو اور اسے قبول نہیں کرتے؟ جیسا کہ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، سورہ زخرف میں ہے کہ یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے البتہ نصیحت ہے اور تم لوگوں سے عن قریب بات پرس کی جائے گی۔ الحمدللہ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور انشاءاللہ اس سفر کو ہم آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کمی بیشی معاف فرمائے اور مجھے بھی اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔